اللہ اللہ اللہ۔ انہوں نے کہا دیکھو مرد کے اندر بھی کروموسوم ہوتے ہیں اور عورت کے اندر بھی کروموسوم ہوتے ہیں 23۔ عورت کے اندر کروموسوم XX ہوتے ہیں اور مرد کے اندر کروموسوم XY ہوتے ہیں۔ جب دونوں آپس میں ملتے ہیں تو XX جدا ہو جاتے ہیں، سپریٹ ہو جاتے ہیں، XY جدا ہو جاتے ہیں، تو 4 بن جاتے ہیں حصے۔ اب چاروں حصے میں سے 2 حصے ایک دوسرے سے دوبارہ ملتے ہیں۔ اگر X نے عورت کے X حصے کو آپس میں ملا لیا تو بچی پیدا ہوتی ہے، اور اگر مرد کے Y نے عورت کے X کو اٹریکٹ کر لیا تو بیٹا پیدا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ سائنس نے ثبوت دیے، ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے انہوں نے X اور Y کو ملا کر بتا دیا کہ دیکھو بیبی بوائے پیدا ہو رہا ہے، XX کو ملا کے دکھا دیا دیکھو بیبی گرل پیدا ہو رہی ہے۔ تو ثبوت مل گئے سائنسی طور پہ کہ اللہ کا بنایا ہوا قدرتی نظام ایسا ہی ہے۔ تو جینیٹک انجینئرنگ نے کہا کہ اگر شروع میں عورت ہوتی تو اس کے تو کروموسوم ہوتے ہی XX ہیں، Y پارٹ ہوتا ہی نہیں تو مرد تو پیدا ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ ہاں اگر مرد ہو شروع میں تو XY سے ڈبل X والا بندہ عورت پیدا ہونا یہ آسان کام ہے۔ تو سائنس نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ لائف شروع ہوئی ایک بندے سے، ایک جان سے، اور وہ کون تھا؟ وہ مرد تھا۔ پھر اس مرد سے اس کی عورت بنی، پھر عورت اور مرد کے ذریعے انسان آگے دنیا میں پھیل گئے۔ اب ذرا قرآن مجید کی آیت سن لیجئے اور خود غور کیجئے کہ کتنی خوبصورتی سے اللہ نے اس راز کو کھولا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ ذات جس نے تمہیں ایک جی سے پیدا کیا۔ 1400 سال پہلے بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو لائف کا آغاز کیسے ہو رہا ہے۔ الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے ایک جی سے تمہیں پیدا کیا۔ وخلق منہا زوجہا، اور اللہ نے اس سے اس کا جوڑا بنایا، بیوی بنائی۔ وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر ان دونوں کے ذریعے اللہ نے مردوں اور عورتوں کو دنیا میں پھیلا دیا۔ وہ جو سائنس کی دنیا آج مان رہی ہے، قرآن کریم نے اس کا اشارہ 1400 سال پہلے کر دیا تھا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔